بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی وائس کے سننے والے معزز سامعین، السلام علیکم۔ تو آج ہم پیش کریں گے 4 بیوقوف بھائیوں کا قصہ جو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، تعارف۔ کسی زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں میں 4 بھائی رہتے تھے۔ یہ بھائی اپنے گاؤں میں اپنی بیوقوفی کے لیے مشہور تھے۔ لوگ ان کی عجیب و غریب حرکتوں پر ہنستے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے پاس کوئی ایسا بڑا مقصد یا ہنر نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ عزت کماتے۔ لوگ ان سے اکثر کہا کرتے، عقل مند بنو، اپنے کام پر دھیان دو، ورنہ تم ہمیشہ بیوقوف ہی رہو گے۔ لیکن چاروں بھائی ان باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے۔ حصہ نمبر 2، علم حاصل کرنے کا فیصلہ۔ ایک دن چاروں بھائیوں نے آپس میں بات کی۔ بڑے بھائی نے کہا، ہمیں لوگوں کی باتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سب ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں، کیوں نہ ہم کوئی ہنر سیکھ لیں تاکہ لوگ ہماری عزت کریں۔ دوسرے بھائی نے فوراً کہا، ہاں بھائی، ہمیں کسی دوسرے گاؤں جا کر کچھ سیکھنا چاہیے۔ تیسرے بھائی نے کہا، ہم سب کو الگ الگ ہنر سیکھنا چاہیے تاکہ سب ہمیں مختلف ہنروں میں ماہر سمجھیں۔ چوتھے بھائی نے بھی اس بات سے اتفاق کیا۔ اگلے دن وہ چاروں بھائی اپنا ضروری سامان لے کر ایک دوسرے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں وہ طرح طرح کے خواب دیکھتے رہے کہ جب وہ ہنر سیکھ کر واپس آئیں گے تو لوگ ان کی کتنی عزت کریں گے۔ ان کا خیال تھا کہ گاؤں والے ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں گے اور ان کی تعریفیں کریں گے۔ نمبر 3، بزرگ استاد سے ملاقات۔ چلتے چلتے وہ ایک جنگل میں پہنچے جہاں انہیں ایک بزرگ نظر آئے۔ بزرگ درخت کے نیچے بیٹھے عبادت کر رہے تھے۔ ان بھائیوں نے بزرگ سے کہا، بابا جی، ہم 4 بھائی ہیں اور ہنر سیکھنا چاہتے ہیں، کیا آپ ہمیں کوئی ہنر سکھا سکتے ہیں؟ بزرگ نے ان کی بات سن کر کہا، میرے پاس 4 الگ الگ ہنر ہیں، میں ہر ایک کو ایک ہنر سکھا سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو، جو ہنر سیکھو اسے عقل اور سمجھ کے ساتھ استعمال کرنا۔ چاروں بھائیوں نے وعدہ کیا کہ وہ ہنر کو سمجھداری کے ساتھ استعمال کریں گے۔ حصہ نمبر 4، ہنر سیکھنے کا آغاز۔ بزرگ نے ہر بھائی کو الگ الگ ہنر سکھایا۔ پہلے بھائی کو سکھایا گیا کہ وہ کسی بھی جانور کی ہڈیاں جوڑ سکتا ہے۔ دوسرے بھائی کو یہ سکھایا گیا کہ وہ ان ہڈیوں پر گوشت، جلد اور خون پیدا کر سکتا ہے۔ تیسرے بھائی کو سکھایا گیا کہ وہ کسی جسم میں اعضاء ڈال سکتا ہے، یعنی آنکھیں، دل، دماغ اور دیگر اعضاء بنا سکتا ہے۔ چوتھے بھائی کو یہ ہنر سکھایا گیا کہ وہ کسی مردہ جسم میں جان ڈال سکتا ہے اور اسے زندہ کر سکتا ہے۔ یہ ہنر سیکھنے میں چاروں بھائیوں کو کئی ماہ لگ گئے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ماہر ہو چکے ہیں تو انہوں نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گاؤں واپس جانے کا ارادہ کیا۔ حصہ نمبر 5، ہنر کی آزمائش۔ واپسی کے دوران وہ چاروں بھائی خوشی سے باتیں کر رہے تھے۔ ہر کوئی اپنے ہنر کی تعریف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، میرا ہنر سب سے زیادہ کارآمد ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک جنگل میں پہنچے۔ وہاں انہیں شیر کی کچھ بکھری ہوئی ہڈیاں نظر آئیں۔ پہلے بھائی نے کہا، یہ موقع بہترین ہے، آؤ ہم اپنے ہنر کو آزما کر دیکھتے ہیں۔ سب بھائیوں نے اس بات سے اتفاق کیا۔ پہلے بھائی نے فوراً شیر کی ہڈیوں کو جوڑنا شروع کر دیا۔ جلد ہی شیر کا مکمل ڈھانچہ تیار ہو گیا۔ دوسرے بھائی نے اس پر گوشت، جلد اور خون بنا دیا۔ شیر اب دیکھنے میں ایک مکمل مردہ جسم کی طرح لگ رہا تھا۔ تیسرے بھائی نے اس میں آنکھیں، دل، دماغ اور دیگر اعضاء ڈال دیے۔ اب شیر بالکل اصلی شیر جیسا نظر آ رہا تھا۔ چوتھے بھائی نے کہا، اب میں اس شیر کو زندہ کرتا ہوں تاکہ سب کو اپنا ہنر دکھا سکوں۔ حصہ نمبر 6، بیوقوفی کا نتیجہ۔ چوتھے بھائی نے جیسے ہی شیر میں جان ڈالی، شیر نے فوراً اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس نے زوردار دھاڑ مار دی۔ چاروں بھائی خوف زدہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک بولا،
یہ کیا کر دیا؟ یہ تو شیر ہے، ہمیں یہاں سے بھاگنا چاہیے۔ لیکن شیر تیز تھا۔ شیر نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے پہلے بھائی پر حملہ کیا اور اسے مار دیا۔ باقی 3 بھائی خوف زدہ ہو کر درختوں کی طرف بھاگے، لیکن شیر نے انہیں بھی پکڑ لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شیر نے 4 بھائیوں کو ہلاک کر دیا۔ حصہ نمبر 7 سبق۔ یہ کہانی ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے کہ علم اور ہنر حاصل کرنا اچھا ہے، لیکن اگر اس علم کو سمجھ بوجھ اور عقل کے بغیر استعمال کیا جائے تو وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ 4 بھائیوں کے پاس ہنر تھا، لیکن ان کے پاس عقل نہیں تھی۔ اگر وہ شیر کو زندہ کرنے سے پہلے سوچتے تو شاید وہ بچ سکتے تھے۔ اخلاقی سبق نمبر 1۔ ہنر سیکھنا ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اسے عقل و شعور کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ نمبر 2۔ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کے انجام کے بارے میں سوچنا ضروری ہے۔ نمبر 3۔ غرور اور خود پسندی ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے۔ نمبر 4۔ زندگی میں سمجھداری اور حکمت عملی کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے۔ اختتام۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ صرف ہنر حاصل کرنا کافی نہیں ہوتا۔ اگر انسان کے پاس عقل اور سمجھ نہ ہو تو وہ اپنے ہی ہنر کا شکار بن جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے نتائج پر غور کرے۔ یہی وہ سبق ہے جو ہمیں 4 بیوقوف بھائیوں کی کہانی سے ملتا ہے۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔